الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ پاک کی توفیق سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے فرشتوں کا بیان. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ دین اسلام کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے. ایمانیات کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان کے لیے ان باتوں کو دل سے تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ایسی ایمان کی لازمی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، اس کو تسلیم نہ کرے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. تو یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیں کہ فرشتے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ان پر ایمان لانا، ان کا وجود تسلیم کرنا وہ بے حد ضروری ہے. چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کے رسول ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، والمؤمنون، اور اسی طرح سارے ایمان والے بھی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں. آگے فرمایا کلن، کہ یہ سارے کے سارے یعنی نبی بھی اور ایمان والے بھی یہ سارے کے سارے آمنا ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، وملائکتہ. دوسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، وکتبہ، اور اسی طرح اللہ کی جو نازل کردہ آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ فرشتوں پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح قرآن و حدیث میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو اسی طرح تسلیم کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور وہ اس کو دل و جان سے تسلیم کرے. اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں فرشتوں کی خصوصیات، کہ قرآن و حدیث میں فرشتوں کی کیفیت کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں، اور ان کے ذمہ کیا کیا اللہ نے امور لگائے ہیں، تھوڑی سی ہم اس پر روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ بہت طاقتور مخلوق ہیں. اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ان کی طاقت کو بیان فرماتے ہیں. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ شدید القویٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھانے والے جو فرشتے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام، وہ کیا ہیں جی؟ بہت سخت جان اور بہت طاقتور ہیں. اسی طرح فرمایا ذی قوت، سورۃ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرما رہے ہیں ذی قوت، کہ وہ قوت والے ہیں. اسی طرح ایک صفت فرشتوں کے اندر خوبصورتی والی ہے کہ وہ حسین و جمیل ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہی فرماتے ہیں ذو مرۃ، کہ وہ خوبصورتی والے ہیں. اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے ان کا حسن دیکھا اور ان کے حسن میں اتنی مگن ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو انہوں نے بے ساختہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کہا ما ھذا بشر،
کہ یہ تو کوئی بشر، کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ لگتا ہے۔ یعنی ان کے حسن سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ایسا حسین و جمیل تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتے خوبصورت بھی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت معزز ہیں، بہت عزت والے اور بزرگی والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، کہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں اور کرامن، وہ بہت عزت والے ہیں۔ اسی طرح ایک فرشتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ انسان کی حفاظت پر معمور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حفاظت میں ایک تو اس کے اعمال کو محفوظ کرنا، جیسا کہ ابھی آیت پڑھی گئی ان علیکم لحافظین، ٹھیک ہے جی، کہ تم پر نگران مقرر ہیں اور ان کا کام کیا ہے، کرامن، عزت والے ہیں، کاتبین، تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی حفاظت پر فرشتے معمور ہیں، اس کے اعمال کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دوسری آیات میں اور روایات میں آتا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ فرمایا کہ انسان کے آگے پیچھے ہر طرف انسان کے فرشتے مقرر ہیں جو کیا کرتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آنکھ کی حفاظت پر، کان کی حفاظت پر، انسان کے ہر عضو کی حفاظت پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے انسان کو مختلف حوادثات سے اور مختلف تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا فرشتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ وہ اللہ کا حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے جن بندوں کو چن لیا ہوتا ہے ان تک، یعنی نبیوں اور رسولوں تک وحی کا پیغام، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے، یہ ان کی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ یہ بہت بڑی جسامت والے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فی صورتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور وَلَهُ 600 جناح، اور ان کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے، اور فرمایا کہ ان کا ہر بازو جو ہے وہ افق کو گھیرے ہوئے تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح تخلیق کے اندر یہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ چنانچہ سورۃ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا، کہ پاک ہے وہ ذات جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسولا، فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے، کہ وہ اس کا پیغام زمین تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ کیا ہیں جی، بازوؤں والے، پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو پروں والے، تین تین پروں والے، چار چار پروں والے۔ فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ چاہے تو اپنی تخلیق میں اضافہ بھی کرتا ہے، یعنی اس سے زیادہ پروں والے بھی فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح ان کی تخلیق کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے۔ اور اس کے بعد سب سے جو اہم اور ان کی امتیازی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے کسی حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں ما یؤمرون، جن کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، کہ اللہ کے ہاں
جو مخلوق ہے یعنی فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے، روگردانی بھی نہیں کرتے، ولا یستحسرون اور نہ ہی اکتاتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، دن رات اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لا یفترون، تھکتے نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فرشتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زمین کے نظام ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ بعض فرشتے ہیں ان کے ذمہ مخلوق تک، جو ہر مخلوق کو اللہ نے رزق مقرر کیا ہے، وہ رزق اس مخلوق تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح بعض فرشتے ہیں ان کو اللہ نے بارشوں کا، ہواؤں کا نظام سپرد کیا ہوا ہے۔ حکم تو اللہ کا چلتا ہے لیکن آگے اللہ نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے ہوائیں چلاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، موسموں کا سارا نظام اللہ نے حوالے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض فرشتے ہیں ان کے پاس کیا ہے جی، روح قبض کرنے کا نظام، اور ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حالانکہ ایک پوری جماعت ہے اللہ کی جو اللہ نے اس کام پر مقرر کر رکھی ہے، جو اللہ کی جاندار مخلوقوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کی حیثیت اس روح قبض کرنے والے فرشتوں کی جماعت پر ایک امیر جیسی ہے، وہ ان کے امیر اور ان کے نگران ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، اور آگے پھر ان کے حکم سے آگے فرشتوں کی مختلف جماعتیں، نیک بندوں کی روح قبض کرنے والی جماعتیں اور ہیں، ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ خوشخبریاں لے کر نیک بندے کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کو تسلیاں دے کر، اس کو جنت کی نعمتیں اس کے سامنے دکھا کر پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بد کردار انسان ہوتا ہے، فاسق، فاجر، کافر، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے علیحدہ جماعتیں ہیں، اور وہ بدصورت بن کر اور اس کو مختلف قسم کے عذابات دے کر اور سختی کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ سورۃ نازعات کے شروع میں اللہ نے اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اسی طرح بعض فرشتوں کی قسمیں ہیں جو کہ ہیں جی جنت کے نگران، اور جن کو جنت کے فرشتے کہا جاتا ہے، وہ جنت کے خازن ہیں، جنت کو مسلمانوں کے لیے آراستہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا استقبال کرنے کے لیے وہ موجود ہیں۔ سورۃ زمر کے آخر میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جو جہنم کے فرشتے ہیں، وہ جہنمیوں کو دوزخ کا عذاب دینے پر مامور ہیں، یہ بھی سورۃ زمر کے آخری رکوع میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں پر رد کرتے ہوئے اس چیز کا بیان فرمایا کہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مؤنث نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کافروں کی بات کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ وہ جو کافر لوگ ہیں وہ فرشتوں کو، جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ایک بڑی پاکیزہ مخلوق ہے، اس کو مؤنث قرار دیتے ہیں۔ اشہدوا خلقہم، اللہ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا یہ اس وقت موجود تھے؟ یہ جو ان پر اپنی طرف سے مؤنث ہونے کا حکم لگا رہے ہیں تو یہ اس وقت موجود نہیں تھے کہ ان کو اللہ نے دکھایا ہو کہ میں نے ان کو مذکر پیدا کیا ہے، مؤنث پیدا کیا ہے۔ ستکتب شہادتہم ویسألون، اللہ ان کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں اور ان قریب تم سے تمہارے ان باطل نظریات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں، اور ہمارا ایمان اور ہے ہی کیا، پوری کی پوری دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ ایمان بالغیب پر کھڑی ہے، کہ بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھا، کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور جتنی بھی ایمانیات کی چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کا نام ہی ایمان بالغیب رکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان ساری بن دیکھی چیزوں کو تسلیم کریں، کہ پھر کیا ہوا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانیں گے۔ اسی وجہ سے آخری نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ اسی وجہ سے جو موت کے وقت، نزع کے وقت کی توبہ اور ایمان ہے، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب بندے کے غیب کے جو پردے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں اور اللہ کا سارا غیبی نظام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل و جان سے اس بات کو تسلیم کریں اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے انکار کو قرآن پاک میں دور کی گمراہی بیان فرمایا من یکفر باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ جو ان چار باتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا،
وہ گمراہی میں پڑ گیا، اور گمراہی بھی ایسی جس کو دور کی گمراہی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی، اور جتنے بھی اللہ نے ایمانیات سے متعلق چیزیں رکھی ہیں اللہ ہمیں ان پر ایمان لانے کی اور اس کے تقاضوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا اقول قولی وما علینا الا البلاغ المبین۔